اگلے دن کلاس میں سب اپنے اپنے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے۔ سب کے سامنے ان کے نائف کیس کھلے رکھے تھے۔ کم و بیش سب کے کیس ایک جیسے ہی تھے سوائے اس کے۔ اس کے پاس بڑے سائز کا پیزا باکس تھا اور اندر لوہار کے ہاتھوں بنی 3 چھریاں۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ تھا اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب ایک ایک چھری کو اٹھا کر اس کا استعمال بتایا جا رہا تھا تو اس کے پاس اٹھانے کے لیے صرف 3 ہی چھریاں تھیں جن کا استعمال وہ جانتی تھی۔ ایک ٹوکے کی شکل کی گوشت کی بوٹیاں کرنے کے لیے، زائد چربی اتارنے کے لیے، ایک پیاز سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے اور ایک باقی 2 کی عدم دستیابی پر ایمرجنسی میں کام آنے کے لیے۔ بس شیف کی ہدایت کے مطابق وہ پیاز ٹماٹر اور دوسری سبزی کاٹ رہی تھی اور باقیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے کاٹ رہی تھی، لیکن اس کی یہ قابلیت بھی اسے شرمندگی سے نہیں بچا سکی جس سے شیف نے راؤنڈ کے دوران اسے 2 چار کیا۔ یہ کیا ہے؟ دیسی میڈ ان لوہار چھری اٹھا انہوں نے پوچھا۔ سر نائف۔ اس نے چھری کو نائف کہہ دیا تھا مگر پھر بھی وہ چھری ہی رہی، لکڑی کے دستے کی، لوہار کے ہاتھوں سے بنی۔ آپ کا ایگزیکٹو نائف کیس کہاں ہے؟ وہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میں خرید سکوں۔ اس نے کوئی بہانہ کرنا چاہا لیکن پھر اس نے کھٹ سے سچ بول دیا۔ کٹ 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 کلاس میں سب کے میڈ ان ہائی فائی نائف چلتے چلتے رک گئے۔ آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے کی طرف سر جھکا کر اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ ان جانوروں کو ذبح کرنے والے ہتھیاروں سے یہاں کام کریں گی؟ یہ بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں سر، یہ دیکھیں بہت تیز ہیں یہ۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ جو پتری 10-15 ہزار کے کیس کے نائف کو لگی ہے وہی اس کی چھری کو بھی لگی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس کی چھریاں کیس میں پیک ہو کر نہیں آئیں اور وہ چاندی کے پانی کی طرح چمک بھی نہیں رہیں۔ پھر بابا نے کہا تھا کہ ان چھریوں کو 1-2 سال بعد تیز کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں زنگ لگے گا۔ آپ کلاس کے روز کے مطابق چلیں گی یا نہیں؟ سر، وہ دیکھ کر ڈھکن کھول کر گرم بھاپ میں منہ دے لیا کرتی تھی۔ یہاں کھلی ہوا میں اسے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ آپ کا انٹرویو کس نے لیا تھا؟ شیف زاہد نے۔ شیف سر نے گردن موڑ کر پیچھے دوسرے جونیئر شیف سر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے شیف عظیم؟ شیف زاہد احمد کو رپورٹ کریں کہ یہاں وہ اپنی مرضی سے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیں یا رولز کو فالو کرنا پسند کریں۔ اعزازی سیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ٹرینی کا نام آفس بھجوا دیں، مجھے یہ سب میس نہیں چاہیے، ایسے میں کلاس کو انچارج نہیں کروں گا۔ وہ کچھ اس تیزی اور سختی سے بول رہے تھے کہ سب کے ہاتھوں کی سب چھریاں سے اپنے دل پہ محسوس کی۔ اور آپ ٹرینی، آپ کے پاس کل نائف کیس ہو ورنہ آپ کلاس کے لیے مت آئیے گا۔ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف نظر جائے پناہ ڈھونڈ لانے میں ناکام رہی۔ رات آئی اور پھر اگلے دن وہی 3 چھریاں لے کے کلاس میں اپنے کاؤنٹر کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی اور اسے باہر نکال دیا گیا۔ جس جگہ آپ نے اپنے نام کا جھنڈا لگانا ہو وہ جگہ پتھر کی ہوتی ہے، جس جگہ قدموں کے نشان ثبت کرنے ہو وہ جگہ دلدل ہوتی ہے۔ آگے پہنچتی وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی، گیٹ کیپر چاچا نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ چاچا جی، اور سر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کلاس لینے نہ آؤں جب تک میرے پاس نائف کیس نہ ہو۔ تم نے لیا نہیں ابھی تک؟ پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو بیٹا اتنا مہنگا شیف کا کورس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ آپ کو شیف زاہد احمد کے بارے میں معلوم ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ میرا انٹرویو لیتے وقت وہ بہت خوش تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دن بہت بڑی شیف بنوں گی۔ وہ تو دبئی ہوٹل میں ہوتے ہیں، یہاں تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ وہ یہاں ہوتے تو شاید کچھ کر دیتے۔ اچھا ٹھہرو، میں سنی سے بات کر کے آتا ہوں۔ ذرا درخت کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ وہ درخت کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ سنی ضرور کچھ کر دے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سنی نے بڑے رعب سے پوچھا۔ دینا فضل کریم۔ دیکھو بی بی دینا، تم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹک سکتی، خود سوچو، کہاں تم کہاں یہ کوکنگ اسکول، 2-4 کمیٹیاں جوڑ کر فیس بھر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو پارکنگ میں کچھ نظر آیا؟ ہاں وہی کاروں کی لمبی لائن۔ تمہیں کسی نے عقل مت نہیں دی تھی یہاں آنے سے پہلے؟ کس نے کہا تھا تم سے کہ شیف بنو؟ سنی نے سر سے زیادہ بے عزتی کر دی۔ تم ایک درخواست لکھ کر دے دو کہ تم یہ کورس نہیں کر سکتی، کوئی مجبوری بتا دو، کچھ بھی کہہ دو، ماں بیمار ہے یا باپ یا تم خود، کچھ بھی۔ اس طرح تمہیں تمہاری فیس کے آدھے پیسے واپس مل جائیں گے، وہ لو اور گھر جاؤ۔ میں شیف بن کر ہی جاؤں گی۔ تو جاؤ، پہلے کیس لے کر آؤ۔ میں تمہیں عقل کی بات سمجھا رہا ہوں بی بی۔ کیوں انکل؟ ہاں میں نے بھی یہی کہا ہے اس سے، لیکن یہ شاید ضدی ہے۔
گاؤں کی ہے نا، اسے لگتا ہے شہر میں سب کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اسے دونوں کی باتوں نے تکلیف دی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سنو، ہیلو، او بی بی، اس کے حلیے کے مطابق وہ اسے بی بی کہہ رہا تھا۔ رک کر اس نے مڑ کر دیکھا، سنی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسٹور میں سے 3-4 کیس رکھے ہیں جو شیف باہر سے آتے ہیں ان کے، میں تمہیں ایک دے دوں گا، اتنی دیر تک تم اپنے کیس کا انتظام کر لینا۔ جی چوری تو نہیں ہوگی؟ ہاں، چوری، بے ایمانی، داغا بازی سب ہوگی۔ کیس چاہیے یا نہیں؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور سڑک پہ پیدل چلنے لگی۔ سڑک پر درختوں کی بہتات بھی اسے سایہ فراہم کرنے میں معذور رہی۔ چوک پر لگا پانی کا فوارہ اس کے اندر کی تپش کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی مطلوبہ بس عین اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گئی، لیکن اس سے خبر نہیں ہوئی۔ وہ سنی سے کیس لے لے یا کلاس سے غیر حاضر رہے، اپنی ذاتی کیس کے خریدے جانے کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا وہ رات کو سوتی اور صبح اس کے سرانے سونے کی اشرفیاں رکھی ہوتی، یا وہ کوئی پیتل کا چراغ رگڑتی اور کسی جن سے نائف کیس کی فرمائش کر دیتی۔ بس ایک نائف کیس، پہلی اور آخری بار، بس۔ اگلے دن جا کر اس نے سنی سے وہ کیس لے لیا، کیونکہ سرانے نہ تو اشرفیاں آئی تھیں نہ پیتل کے چراغ سے جن نکلا تھا۔ اگر اس کیس کا کرایہ ہو تو 1 ہفتے کا کرایہ کتنا ہوگا؟ سنی کو ہنسی آ گئی۔ تم جیسے ایماندار لوگوں کو زمین سے اٹھا لینا چاہیے، ہم جیسے بے ایمانوں کے دلوں پہ بھی بوجھ لاد دیتے ہو۔ اس نے کیس کھولا تو اندر شیف زاہد کا نام لکھا تھا۔ کیس لے کے وہ کلاس میں چلی گئی۔ کٹنگ میں اس کا 17 سال کا تجربہ تھا۔ وہ ساری کلاس سے 15-20 منٹ پہلے ہی اپنی کٹنگ سے فارغ ہو جاتی تھی۔ شیف کے ہاتھ میں پینسل کی ساخت لیکن لمبائی میں ذرا بڑی اسٹک ہوتی۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کی انگلیوں میں پڑتی تھی، جس کی نائف کی سطح پر رکھی 3 انگلیاں ہر 2 منٹ بعد سیدھی ہو کر ذرا آرام کرتی تھیں۔ اس کی انگلیوں کو آرام کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کلاس میں سب سے پہلے آخری رو میں کھڑی تعریف کی پہلی تھپکی اسے ہی ملتی تھی۔ پہلی رو میں کھڑے برہان کی گردن موڑ کر ناپسندیدگی سے بھری پہلی نظر بھی۔ کلاس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لان میں بیٹھی تھی کہ شیف جلال اس کے پاس آئے۔ ٹیرنی دی نا، آپ کو ہوٹل میں شیف نے اپنے انڈر کال کی ہے۔ مجھے؟ کس لیے سر؟ آپ کی کٹنگ جس شیف کے پاس جاتی ہے، آپ کو کٹنگ میں ان کا ہیلپر بننا ہے، یہاں سے آپ ان کے پاس جایا کریں گی۔ کیا واقعی سر؟ وہ اتنی خوش ہوئی کہ سارے دانت ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ آپ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، پھر ہمیں ہر ٹرینی کے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اسے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس نے پھر مجھے ہی کیوں سر نہیں پوچھا، بس یس سر کہا اور خوشی خوشی کلاس کے بعد شیف جلال کے بتائے ہوٹل میں چلی گئی اور شیف مظہر کے لیے کام شروع کر دیا، صرف کٹنگ کا۔ پہلے وہ 3 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی، اب وہ رات کو 7-8 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچتی تھی۔ ویسے اسے 11 بجے تک رکنے کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن وہ 11 بجے تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی، اب فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی۔ پہلے اس کے ذمہ رات کا کھانا پکانا تھا، اب ناشتہ بنانا تھا۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ہوٹل نہ جایا کرے، اسکول سے گھر آ کر رات کا کھانا پکایا کرے، اس لیے انہوں نے سیدھی طرح اس کے ذمہ ناشتے کی ذمہ داری لگا دی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے ناشتے کی تیاری شروع کر دیتی تھی، اور پھر بھی 10-15 منٹ لیٹ ہی کلاس پہنچتی تھی۔ اس گھر کے افراد جو کبھی 18 ہوتے اور کبھی 22 اور کبھی 30 سے اوپر، تو اسے ان کے لیے انڈے، پراٹھے، آملیٹ، آلو قیمہ پکاتے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ بس اسے یہ افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی پہلی کلاس تقریباً مس ہی کر دیتی۔ وہ کام سے انکار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے سارے گاؤں کی شادیوں کے کھانے پکائے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ جو انسان اتنا کام کر لیتا ہو، اسے 20-30 افراد کا ناشتہ کیا کہتا ہے؟ لیکن رہ رہ کر اسے دکھ ہوتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنا زیور بیچ کر اور ساری زندگی کی جمع پونجی نکال کر اسے یہاں بھیجا ہے۔ اسے اپنی سانسوں کی اتنی قدر نہیں تھی جتنی اسکول کے 1-1 منٹ کی۔ لیکن وہ ان کے گھر رہ رہی تھی، وہ اسے 3 وقت کا کھانا دے رہے تھے، لینے کے بدلے میں دینا بھی پڑتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو لینے سے پہلے اپنا دین طے نہ کرے؟ پتہ نہیں کتنی مشقت کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کے شوق نہیں ہیں، پرائے گھر میں پڑی ہو، لڑکوں سے گھر بھرا پڑا ہے، مجھے وہاں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مہینے بعد اماں ملنے آئیں تو اس کی بیمار سی صورت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ شریف اور اچھے لوگ ہیں اماں، اسے نہ سوچا کریں، سو جایا کریں۔ ہمارا گزارا ہو رہا تھا، 2 نوالے بہت تھے ہمیں۔ زندگی بس 2 نوالے ہی تو نہیں اماں۔ وہ ماں کے گلے سے جھول گئی۔ بہن اور گاؤں والوں کا حال چال پوچھنے لگی۔ یہ گھی کھا لینا، تمہارے اس گھر کے لوگ شریف بھی ہیں اور اچھے بھی، لیکن ہر چیز بانٹ لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں اس کے لیے دیسی گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لائیں تھیں۔ اماں یہ گھی آپ خود ہی خالہ جی کو دے دیں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ نہیں دینا، اسے کہیں چھپا لو،
مفت نہیں آیا، یہ خرید کر لائی ہوں۔ صحت دیکھو اپنی۔ اماں آج تک انہوں نے جو خود کھایا ہے وہ مجھے کھلایا ہے، کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، میں کیسے اپنا نوالا ان سے چھپا لوں؟ ناچار اماں نے دل پر پتھر رکھ کر گھی کا ڈبہ لے جا کر روحی باجی کی ساس کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ جی یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ کمال ہو گیا یہ تو، ابھی 2 دن پہلے ہی ساتھ والی کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب نے نیم گرم دودھ میں خالص دیسی گھی گھول کر پینے کے لیے کہا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ دینا کی ماں کو فون کرتی ہوں کہ آتے ہوئے گھی لیتی ہے نا، اور تم بنا کہے ہی لے آئیں۔ بے شک اللہ ہی سبب بناتا ہے۔ اللہ کا بنایا سبب پڑوسن خالہ کے گھر اسی وقت پہنچا دیا گیا۔ تم ہوٹل میں جاب کر رہی ہو نا؟ ایک دن اس کی کلاس فیلو نے پوچھا۔ نہیں، تو ہوٹل کیوں جاتی ہو؟ وہ تو میں شیف کی ہیلپر ہوں، کٹنگ کرتی ہوں۔ بہت تیز ہو تم، کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسے انداز پہ وہ سرد ہو گئی۔ ایسے لہجے ان سب میں بہت مقبول تھے، جس کا شکار زیادہ تر وہ ہوتی تھی۔ وہ کلاس کی سب سے زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، دوسرا اس لیے کہ اگر وہ کسی سے بات کر بھی لیتی تو اسے چپ کروا دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہ غیر ضروری چیز تھی، ورنہ مجبوری پر، بس ضرورت کی کسی ریسیپی وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیا، اس کے نوٹ چیک کر لیے، سر کی کہی بات جو وہ بھول چکے ہیں لیکن اس سے یادیں پوچھنے کے لیے۔ وہ شیف کوٹ پہنتی تھی، سر پہ ہیٹ رکھتی تھی، گلوز پہنتی تھی، پھر بھی ان جیسی نہیں تھی، اور اس کا احساس وہ اسے دلاتے رہتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کٹنگ کی آسان تکنیک سمجھانا چاہی تو اس نے نائف پر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے معلوم ہے سب، ڈونٹ بی مائی باس۔ وہ اسے سب ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بس اسٹاپ سے پیدل چل کر اسکول آنے والی واحد رانی ہے، جو 2-3 دن لگاتار ایک ہی سوٹ پہن کر آتی ہے، جو چمڑے کے بند رنگ جوتے پہنتی اور بٹنوں والا موبائل رکھتی ہے، جس کے ناک کان کی سرخی کھانا پکاتے ہوئے اور بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ سرخ اینٹوں سے بنی بھاٹی گیٹ کی سویلی کا منظر فورٹ زل سے مختلف تھا۔ اکثر رات کو روحی باجی کی نند رمشا اور آس پاس پڑوس کی سہیلیاں چھت پہ لوڈو کھیلتیں تو اسے بھی نیند سے جگا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ اس کے پاس اسکول پہن کر جانے کے لیے گنے چنے کپڑے ہی ہیں، یہ جان کر رمشا اپنی الماری کے پاس لے گئی، اور اس کی ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے، خاص طور پر کپڑے۔ اس نے ایک بار بھی الماری سے اس کا سوٹ نکال کر نہیں پہنا، کیونکہ اسے کپڑوں کے اچھا برا ہونے سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اسے رمشا کا ایسے کہنا بہت اچھا لگا۔ اچھا تو اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اسے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو خالہ جی فون بھی کرواتی اور حویلی سے باہر نکل کر اس کی راہ بھی دیکھتی تھیں۔ موسم خراب ہوتا، بارش وغیرہ ہوتی تو کسی نہ کسی کو اسے لینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ بھاٹی گیٹ اور کوکنگ اسکول، جس کے لیے شہر کے 2 الگ الگ دروازے تھے۔ ایک دروازے کے پار ایک اجنبی روکھا جابر منہ موڑے پڑا شہر تھا، اور دوسری طرف عصری شہر۔ شاید ہر شہر کا مزاج گرگٹ کی طرح ہوتا ہے، کبھی شہنشاہ، کبھی جابر، کبھی عداوت، کہیں سخاوت۔ لاہور شہر بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ اگر اس نے خوش آمدید نہیں کہا تھا تو خدا حافظ بھی نہیں کہے گا۔ آگے بڑھ کر گلے سے لگایا ہے تو گلے سے اتار بھی پھینکے گا۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کی طرح اس کے چہرے پہ بھی جا بجا نقاب ہیں۔ یہ گھائل کر دے گا، ہاں، لیکن شاید دوا بھی دے دے گا۔ کلاس کے پہلے دن پہلی رو کے پہلے کاؤنٹر پر برہان کھڑا تھا۔ اس کے فادر ایک نامی گرامی شیف ہیں، کچھ اس لیے بھی کہ وہ سارے اسکول کو، پوری کلاس کو، سارے شیفوں کو اپنے پیچھے رکھنے پر مزید تھا۔ اس کے 6 فٹ کے قد، گوری رنگت اور کورین متاثرہ فیشن اسٹائل نے اسے فورٹ زل میں پہلے دن سے ہی مشہور کر دیا تھا۔ کچھ کو قدموں سے، کچھ کو نظروں سے اپنے تعاقب میں دیکھنے کی اس عادت ہو چکی تھی۔ ایک اور عادت بھی نمایاں تھی، بات ہو تو اس کی، تعریف ہو تو اس کی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ یہاں موجود کسی بھی شیف سے زیادہ جانتا ہے۔ شاید ایسا ہی تھا۔ پھر وہ کوکنگ اسکول میں کیا کر رہا تھا؟ یہی کوئی 10-15 کروڑ اسٹارز اور ڈکشنری جیسی وزنی کتاب جتنی تعریفوں کے لیے، جو اس کے سرٹیفکیٹس کے ساتھ منسلک کی جاتی۔ وہ جتنا زیادہ لائق تھا اتنا نالائق بھی تھا، اور یہ بات صرف دینا جانتی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے دینا آخری کاؤنٹر سے برہان کی رو میں آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد برہان دینا سے 1 رو پیچھے چلا گیا تھا۔ پوری کلاس میں ضرورت صرف دینا کی تھی، خود کو آگے لانے اور اسے پیچھے بھیج دینے کی۔ مہینے میں ایک بار شیف اپنی پسند کے 3-4 ریسٹورنٹس کا نام لیتے تھے اور انہیں کوئی ایک ریسیپی پکانے کے لیے کہتے۔ ایک بار 4 میں سے ایک برہان بھی تھا۔ اس کی ریسیپی اسٹیک باربیکیو علابی تھی۔ اسٹوڈنٹس نے اس کی ریسیپی کی مارکنگ الگ سے کی
اور شیف نے الگ سے۔ باقی تینوں اسٹوڈنٹس کو اس کی مارکنگ شیٹ پہلے دے دی گئی تھی جو ملی جلی رائے پہ مشتمل تھی۔ برہان پر سب کی رائے ایک جیسی تھی۔ اس کی اسٹیک کو سب اسٹوڈنٹس نے بہت پسند کیا تھا، ایک سوائے دینا کے، اور وہی شیٹ شیف کے ہاتھ میں تھی۔ دینا نے اسے 5 میں سے 1 اسٹار بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے باقی کے 3 کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ برہان کے ساتھ اس اکیلی نے یہ کیا تھا۔ کمنٹ باکس میں بس ایک لائن لکھی تھی: سویا ساس اور شہد کی زیادتی نے باقی تمام اجزاء کے ذائقے کو زائل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برہان نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑی دینا کو دیکھا اور ہنس دیا۔ دینا اس کی ہنسی کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ دینا تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کیسے دینا؟ شیف خود تو سمجھ چکے تھے، لیکن کلاس کو اس کی زبان سے سمجھانا چاہتے تھے۔ پیاز، لہسن، ناشپاتی کی ترشی قائم بھی رہنی چاہیے تھی اور اسے سویا ساس اور شہد کے ساتھ مکس بھی ہونا تھا، لیکن سویا ساس کی مقدار مقررہ مقدار سے کم از کم 1.5-2 چمچ زیادہ ہے، اور شہد کی بھی۔ مقدار کی زیادتی نے باقی اجزاء کے ذائقوں کو ضعیف کر دیا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، علابی ذائقے میں مکمل ہے، وہ انگلش میں شیف سے کہنے لگا۔ اتنی انگلش تو وہ سمجھنے لگی تھی۔ شیف ABC میں سے A سے ڈائریکٹ C تک نہیں جا سکتا، اسے بھی عبور کرنا ہوگا، تبھی وہ شیف کہلائے گا۔ وہ ذائقہ پکاتے ہوئے اجزاء کی خاصیت کو زائل نہیں کر سکتا۔ دینا ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہیڈ شیف نے اس کی تائید کی۔ میں کسی سائنسی لیب میں نہیں کھڑا جہاں مجھے ملی گرام اور سینٹی گرام کا خیال رکھنا ہے۔ شیف نے تعصب سے برہان کو دیکھا۔ فرق پڑتا ہے۔ ساری کلاس کو سانپ سونپ گیا۔ تقریباً سب نے برہان کو 4 اسٹار دیے تھے۔ وہ دینا کی طرح بال کی کھال کیسے نکالتا ہے؟ انہیں تو پراچا بہت مزے کا لگا تھا۔ 1-1.5-2 چمچ سویا ساس اور شہد کی زیادتی سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے، جیسے سفید دودھ میں 1 چٹکی ہلدی سے، جیسے 1 دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے، جیسے 1 کپ چائے میں کھٹاس کی 3 بوندوں سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، فرق پڑتا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دینا نے برہان کو پیچھے دھکیل دیا، اور یہی وہ وقت بھی تھا جب وہ ہوٹل جانے کے لیے گیٹ سے نکل رہی تھی اور برہان پارکنگ میں اپنی کار کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 3 مہینے بعد آج اس نے اس لڑکی کی شکل کو غور سے دیکھا تھا۔ دینا، اوور ڈیئر ولیج گرل۔ فٹ پاتھ پر چلتی دینا اس بات سے لا علم تھی کہ زندگی اس وقت شروع نہیں ہوتی جس وقت ہم اپنی جدوجہد شروع کرتے ہیں، جس وقت منزل کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت ہم اپنا پہلا دشمن پیدا کرتے ہیں، پہلا حاسد، پہلا چال باز، پیٹھ پر پہلا وار۔ دینا بیٹا، تمہارے بہن کی نکاح کی تاریخ رکھ دی ہے۔ اتوار کو وہ گھر کی طرف آ رہی تھی کہ روحی باجی کی پڑوسن زینب خالہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ مبارک ہو خالہ جی، کب ہے شادی؟ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے کہ جہیز لڑکی کے لیے، کھانا براتیوں کے لیے۔ اب یہ کھانا بھی اچھا نہ ہوا تو کیا فائدہ لاکھوں کے جہیز کا۔ کہتی ہے کسی اونچی جگہ سے کھانا پکوائیں۔ میں رفیق نائی کے پاس گئی تھی، پر وہ تو بہت پیسے مانگ رہا ہے، سامان بھی بہت لکھوا رہا ہے۔ سوچا گھر کا بندہ ہوگا تو کچھ لحاظ کر لے گا۔ گھر کا بندہ سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ اس نے آج تک صرف 3 دیگیں ہی پکائی تھیں۔ وہ بارات کا کھانا کیسے پکائے گی؟ پھر شہر کی بارات جو کھا بھی جاتی ہیں اور 1000 نقص بھی نکال کر ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بارات میں؟ میں نے تو 50 کا کہا تھا، لیکن عظمیٰ کی ساس نہیں مانی، کہنے لگی 150-200 تو ضرور ہوں گے۔ 150-200 میں سے بھی 250-300 ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی وہ کیسے ان کا دل توڑ دیتی کہ وہ 200-250 لوگوں کا کھانا نہیں پکا سکتی۔ اس نے آج تک تیل مہندی کی 3 دیگیں پکائی ہیں، وہ بھی گاؤں میں۔ خالہ جی میں وہ دینا انکار نہ کرنا، میں بڑی آس سے آئی ہوں۔ آپا فوزیہ کی بیٹی کی منگنی پر تم نے جو قورمہ پکایا تھا، سب نے بہت تعریف کی تھی اس کی۔ اتنے بڑے اسکول سیکھنے جاتی ہو، گاؤں میں بھی شادیوں کے کھانے پکاتی رہی ہو، بیوی اور پھر سفید پوشی۔ ان کی آواز پریشانی کی ہر خوف تلے کانپ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ وہ صرف 30 افراد کے لیے پکایا گیا قورمہ تھا۔ اگر روحی باجی کی ساس نے اس کی شان میں زمین و آسمان کے اتنے کلابے نہ ملائے ہوتے تو اسے ایسے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ دن بھر وہ محلے والیوں کے جلوم میں چودرائن بنی بیٹھی رہتی تھی۔ وہ گاؤں میں تیل مہندی کا کھانا پکاتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ باپ کے بعد اس نے سارے گاؤں کی شادیوں کے کھانے پکائے ہیں۔ باراتی تو اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ کبھی وہ روحی باجی سے کہہ دیتی تھی کہ اسکول میں فلاں شیف نے اس کی تعریف کی تو وہ یہ مشہور کر دیتی تھیں کہ کوکنگ اسکول میں سارے شیف دینا کے کھانوں کے دیوانے ہیں۔
انسان کو زبان کا اتنا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو آسمان میں بٹھا دے کہ وہ بیچارہ شرم سے واپس زمین پہ نہ آ سکے۔ اچھا میں آپ کو کل بتاتی ہوں۔ مناسب انداز سے انکار، اس نے وقت لینا چاہا لیکن ہاں ٹھیک ہے دینا، کل آ کے مجھے سامان بتا جانا، کہہ کر وہ چلی گئی اور وہ ان کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ سوال لے کر وہ آئی تھیں، جواب بھی وہ دے گئی تھیں۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، وہ ہاں لے کے چلی گئی۔ زندگی ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ڈیٹ شیٹ پہلے سے نہیں دی جاتی، سیدھا سیدھا پرچہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ وہ گھر آئی تو خالہ جی نے اسے آواز دے کے اپنے پاس بلا لیا۔ عظمیٰ کی شادی ہو رہی ہے نا، بڑی اونچی ناک والی ہے عظمیٰ کی ساس، میں سوچ رہی تھی اگر تم اس کے بارات کا کھانا پکا لیتی۔ بات کی ہے خالہ جی نے مجھ سے پہلے ہی بات کر لی تھی، منع بھی کیا تھا۔ اچھا چلو تم تیاری کر لو، کسی کا بھلا ہو جائے گا بیٹا، بھلا نہ ہوگا تو بڑا غرق بھی نہ ہوگا، وزیر اعلیٰ بڑبڑائی۔ اگلے دن واپسی پر وہ ان کے گھر چلی گئی۔ میں اجزا اور سامان نہیں لکھواؤں گی، آپ کے ساتھ جا کے خود لاؤں گی یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، خالہ جی تو خوش تھی ہی، عظمیٰ باجی کی خوشی بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ ان سب کو یہ خوش فہمی تھی کہ 5 اسٹار ہوٹل کا ایک بہت بڑا شیف بارات کا کھانا پکانے کی حامی بھر چکا ہے اور اب اس کھانے میں نقص نکالنے کی جرات کوئی مائی کا لال نہیں کر سکے گا۔ مائی کا لال۔ دینا خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کی چکی میں اکیلی پس رہی تھی۔ چائے پیو گی دینا؟ نہیں باجی، ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بارات کے بعد آپ مجھے زہر کھلانا پسند کریں۔ اچھا کھانا کہاں پکے گا؟ وہ بڑی سڑک پہ جو ڈیرا ہے نا وہاں، سب کی شادیوں کے کھانے وہیں پکتے ہیں، گیس پانی سب کا انتظام ہے وہاں۔ اگلے دن جا کے وہ ڈیرا دیکھ آئی، گیس کے چولہوں کی آنچ دیکھی تو اسے سمجھ نہیں آئی مقامی نائی ان چولہوں پر کیسے پکا لیتے ہیں، ان کی تو لاٹ ہی خراب تھی۔ اس نے خالد جی سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے کہا، یہ تو میں منیر بھائی سے کہہ کے ٹھیک کروا دوں گی، پورا کرایہ لے گا تو چولہے بھی ٹھیک کرے گا۔ یتیم بچی ہے عظمیٰ، دل لگا کے کام کرنا۔ خالد جی آتے جاتے اسے نصیحت کرتی اور وہ خالد جی کو کیا بتاتی کہ اس دوسری یتیم بچی کی راتوں کی نیند ہے جو انہوں نے پورا دل لگا کے حرام کی ہیں، انہیں کون حلال کرے گا۔ اسکول سے پہلی بار چھٹی کر کے وہ مسالوں کے لیے 3 دن لگاتار منڈی جاتی رہی تھی، لیکن اسے اپنی پسند کے مسالے نہیں مل رہے تھے۔ تھک کر اسے اکبری منڈی سے خام مسالے لے کر انہیں اپنی نگرانی میں مشینوں میں پسوانا پڑا۔ کچھ مسالے توے پہ بھون کے رکھتی رہی، کچھ کو دھوپ لگوا کر اس نے ان کی نمی ختم کی۔ ساتھ ساتھ وہ ہوٹل کے بیسمنٹ میں جانے لگی تھی جہاں ہوٹل میں ہونے والی شادیوں کا کھانا پکتا تھا۔ وہاں اسے جانے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن اگر باراتیوں کو اونچی جگہ کا کھانا چاہیے تھا تو اسے بھی نیچے جا کر مطلوبہ مواد حاصل کرنا تھا۔ اتوار کو بارات کا کھانا پکانے کے بعد تیز بخار نے اسے آ لیا تھا۔ یہ دباؤ سے نجات کا نتیجہ تھا یا ناکامی سے بچ جانے کی خوشی کہ وہ فوراً تیز بخار کی زد میں آ گئی تھی۔ خالہ جی نے کہا ایسا لاجواب کھانا پکایا کہ بچوں کو نظر لگ گئی۔ وہ مرچوں سے اس کی نظر اتارنے لگی تو وہ ہنس دی۔ پھنسایا بھی انہوں نے تھا، اب نکال بھی وہی رہی تھیں۔ ہلکا سا بخار اس سے اب بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کلاس لینے کے لیے آ گئی تھی۔ صبح دیر سے اٹھی اور جب وہ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو روحی باجی کا اخبار میں لپیٹا ناشتہ گھر بول آئی۔ اب اسے کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ دن 12 بجے تک وہ یہ سوچتی رہی کہ آخر کینٹین میں چائے کا کپ کتنے کا ہوگا۔ بہت زیادہ کبھی ہوا تو 50 کا ہوگا، 160 روپے۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے جب کہا گیا تو اسے اصل چکر تب آئے۔ وہ حیرت سے کاؤنٹر بوائے کو دیکھنے لگی کہ اس چھوٹے سے ڈسپوزیبل سفید کپ میں آخر ایسا کیا ہے جو 160 کا دیا جا رہا ہے۔ چائے کی سطح پر چاندی کے ورق تیر رہے ہیں، نہ تہ میں سونے کی ڈلیاں پڑی تھیں، پھر 160 کیوں؟ یہ چائے واپس نہیں ہو سکتی؟ سامنے رکھے کپ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا کام کرتے کاؤنٹر بوائے نے اسے گردن موڑ کے حیرت سے دیکھا۔ اتنی کنجوس نہ بنو، پکڑو کپ اپنا، انایا نے اس کی پشت کو ٹھوکا۔ میں نہیں کھاؤں گی، بس مجھے چائے ہی چاہیے تھی۔ 2 میں سے ایک سینڈوچ انایا نے اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا، اتنا غیرت مند ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے دینا، بیچ فیلو ہوں تمہاری، پکڑو یہ سینڈوچ۔ سینڈوچ اس نے پکڑ لیا اور چائے کے ساتھ کھانے لگی۔ زوہا کو پک می اپ پیسٹری تم نے بنا کر دی تھی؟ میں نے بس اس کی مدد کی تھی، اس کے گھر تقریب تھی تو۔ واہ، تو اس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی تھی؟ گھر کی اس تقریب کو اس نے زوہا اسپیشل کا پوسٹر لگا کر پیک کر کے اپنی فیملی فرینڈز اور کلاس فیلوز میں فخراً تقسیم کیا۔ اتنا سیدھا ہونا بھی ٹھیک نہیں دینا، ہمیشہ ٹیڑھا رہنا بھی ٹھیک نہیں انایا۔ ایک زوہا اسپیشل میرے گھر بھی آیا تھا، ماما نے مجھے کافی باتیں سنائیں کہ ان 4 مہینوں میں زوہا تو پوری شیف بن گئی ہے، ان میں 4 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں کھسک سکی۔
اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ کسی دن میرے گھر چلنا ہے اور وہاں عنایت اسپیشل بنا کے دینا ہے۔ جو کہو گی بنا دوں گی، لیکن تم گھر میں خود بھی پریکٹس کیا کرو نا۔ ہاں تو کر رہی ہوں نا پریکٹس۔ دیکھو یہاں کل ہی بوٹکس لگوائے ہیں، اور یہ دیکھو لپ فلر بھی۔ کیا لگ رہا ہے میرا فیس؟ او ہاں، تمہارا چہرہ کچھ پھولا پھولا سا تو لگ رہا ہے، اور ہونٹوں پہ جیسے کوئی کیڑا کاٹ گیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ڈفر۔ خود کو کوکنگ شو کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ کوکنگ شو؟ یہاں اسکول میں بھی شوز ہوتے ہیں؟ اف یار، ٹی وی میں، چینل پہ، ٹی وی پہ، شو کا شو، شوبز کا شوبز، اسٹار بن جاؤں گی، شائن کروں گی، دیکھنا۔ دیکھنا مایوس نہ کر دینا۔ میرا خیال ہے تم پہلے دل لگا کر سیکھ لینا چاہیے، پھر ٹی وی پہ جانا۔ نہیں گاؤں کی لڑکی دینا ڈیئر، نہیں۔ تم بھولی نہیں بیوقوف ہو، کم عقل نہیں، گائے عقل ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوک یا شیف ٹی وی چینل پر اپنے ٹیلنٹ کی بنا پہ شوز کر رہے ہیں؟ 20-22 کانٹیننٹل، 10-12 کیک ڈیزرٹ بنا لینے سے اگر کوئی شیف بن جاتا ہے تو وہ میں 2 مہینے پہلے ہی بن چکی ہوں۔ وہ بنے ہی نہیں، لیکن تم تو بن جاؤ۔ دل لگا کر اپنا کام سیکھ لینے میں بھی کیا حرج ہے نایا؟ حرج ہے انرجی کا، وقت کا۔ بس اتنا ہی کافی ہے جس سے کام چل جائے، زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں۔